مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی، یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے آج کل، اور دیوبندی جو اس وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سر فہرست ہیں اور جماعت حکومت کے دراصل یہی دست و بازو ہیں آج کل، ان کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو، انگریزی نہیں، جو بھی مرضی ہو، یورپ کا ہو صحیح، مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے؟ توبہ توبہ، ماں سے بڑھ کر شفیق۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستانی والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دوڑاتا تھا، اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں، یعنی خیالات میں اگر میں نے بادشاہ بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا، بس میرا اس وقت کا فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے۔ چٹان کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں جن لوگوں نے، یعنی شورش کشمیری، جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں نسخ جہاد کی تعویلوں کے علاوہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا، ان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام بھی ہے۔ اب سنیے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، ان کے خیالات انگریزی سلطنت کے متعلق۔ کہتے ہیں سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عام اور حسن انتظام کے لحاظ سے برٹش مذہب سے قطع نظر بریکٹ میں ہے، برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے، اور خاص کر گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا محل ہے۔ یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان۔ اور پھر فرمایا، یہ اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 6 صفحہ 292 کی تحریر ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں اس امن و آزادی، یہ عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث سے ہند اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو چونکہ اسلامی سلطنتیں پسند نہیں، اس لیے انگریزی راج میں یہ پنپے، وہیں بڑے اور وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے کل تک، اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس میں دیکھ لیجئے ان تحریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ سکھوں کے مظالم سے نجات بخشی، مذہب کی آزادی دی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ مگر پھر بھی ان کو اسلامی سلطنتوں سے بہتر نظر آ رہی تھی کل تک۔ جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں، عرب میں خواہ روم میں خواہ اور کہیں، کسی اور ریاست کا محکوم رعایا ہونا نہیں چاہتے اہل حدیث سوائے انگریز کے۔ اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، وہ بھی یہی تحریریں پیش کرتے رہے۔ علامہ علی حائری کا ایک اقتباس ہے جو موعظہ تحریف قرآن ماہ اپریل 1923 صفحہ 57 تا 58 اس میں درج ہے، اس میں بھی اسی مضمون کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک و وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا ایک لمبے تجربے کے بعد،
وہ یہ لکھتے ہیں جو زمیندار مورخہ 11 نومبر 1911 میں تحریر چھپی ہے، مسلمان ایک لمحہ کے لیے ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے، ان انگریزوں سے۔ اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جرات کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی۔ یہ حالت تھی جس کو بدلنے کے لیے انگریزوں نے خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں نظم کی صورت میں جھکا فرط عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر، کہ شہنشاہ ہے وہ بر و بر کا، زہی قسمت جو ہو ایک گوشہ حاصل، ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا۔ یہ تو ان لوگوں کے اپنا کردار ہے اور ان کا ماضی ہے جو احمدیت کے اوپر آج بڑھ بڑھ کر الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہی ضرورت نہیں تھی کہ حسن خلق کے نتیجے میں ایک محسن حکومت کا شکریہ ادا کریں، بلکہ بعض ایسی وجوہات بھی تھیں جو خود ان کی مہیا کردہ تھی۔ ایک طرف یہ علماء مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ یہ انگریز کی تعریف کرتا ہے اور جہاد کا منکر ہے، اور یہ حکومت اس لائق ہے کہ اسے جہاد کیا جائے اور اس سے ختم کیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے۔ دوسری طرف انگریزوں کی تعریف میں وہ کلمات لکھ رہے تھے جو انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں، اور تیسری طرف انگریزوں کو خفیہ بھی اور چھپی ہوئی درخواستیں، شائع شدہ درخواستیں پیش کر رہے تھے کہ یہ نہایت ہی خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ جانا، یہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے اور خونی مہدی ہے یہ، اور یہ ساری انگریزی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ اس قدر منافقت، اس قدر ظلم اور جھوٹ کہ ایک طرف مسلمانوں میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور دوسری طرف انگریز کو یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں کہ یہ تو تمہاری قوم کا دشمن تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس لیے اس کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہی رسالہ اشاعت السنہ جلد 16 صفحہ 6 حاشیہ پر رقم تراز ہیں۔ اس کے دھوکہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ دل سے وہ گورنمنٹ غیر مذہب کی جان مارنے اور اس کا مال لوٹنے کو حلال و مباح جانتا ہے۔ دلیل بھی کیسی کمال کی ہے کہ دل سے جانتا ہے، یہ دلیل ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں، اور اس پر پرحذر رہنا ضروری ہے، ورنہ اس مہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سوڈانی سے بھی نہیں پہنچا تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی تصویر ان کے دلوں پر روشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی۔ منشی محمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ انگریزوں کو مخاطب کر کے متنبع کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو تاثرات تھے ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا۔ چنانچہ اس زمانے کے واحد انگریزی اخبار جو نہایت ہی موقر سمجھا جاتا تھا، بڑی دیر تک چلتا رہا ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کا، اس میں ایک اداریہ شائع ہوا، اس میں انگریز قوم کو بھڑکایا گیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اور حکومت کو متنبع کیا گیا کہ یہ نہایت خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ اس کی صلح پسندی جو ہے یہ ظاہری ہے، یہ انگریزی حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔